أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ، بزرگان جماعت و احباب، حاضرین مجلس، خواتین ملت اسلامیہ، عزیز بچوں اور دوستوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس خالق کائنات کے عظیم احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین فطرت جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ دوستی کی اہمیت و ضرورت اور نیک دوستی کے کیا فوائد ہیں، چند باتیں میں نے اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے خطبے میں برے ساتھی کا کیا کردار ہوتا ہے، بری سنگت کے نتائج کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور بری صحبت کے ایک انسان پر پڑنے والے اثرات کس قدر بھیانک اور خطرناک ہوتے ہیں، اس تعلق سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور چند واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بری سنگت اور بری صحبت کس قدر ایک انسان کے دین پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے اخلاق کو بگاڑنے میں، اس کے کردار کو بگاڑنے میں کتنا بڑا رول ادا کرتی ہے۔ بری سنگت کتنی خطرناک ہے اور بری دوستی کتنی بھیانک ہے، اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔
بار بار ہم اس شخص کا واقعہ سنتے اور سناتے رہتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں سے ایک انسان تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک عبادت گزار کے پاس پہنچتا ہے، جذبہ توبہ کا تڑپ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے میں توبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں۔ لیکن عبادت گزار کو خود اپنی عبادتوں کا علم ہوتا ہے، اصلاح کا طریقہ کیا ہے، بھلائی کا طریقہ کیا ہے، تعلیم اور رہنمائی کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر و بیشتر عبادت گزار اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اب تیری توبہ ناممکن ہے، لہٰذا اس عبادت گزار کو قتل کر کے اس نے 100 کی عدد بھی مکمل کر لیا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ توبہ کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کے پاس جاتا ہے جو عابد ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھا، جو جانتا تھا دینی مسائل کیا ہے اور دینی احکامات کیا ہے۔ اس انسان کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد وہ انسان رہنمائی کرتا ہے، وہ عالم دین اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ بستی برے لوگوں کی ہے، برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے تو بھی برا ہو گیا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں نیک بننا ہے، حقیقی معنوں میں توبہ اور استغفار کر کے متقی اور پرہیزگار بننا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے تو برا ہو چکا ہے، بری سنگت کو تیاگ کرنا ہوگا، بری سنگت سے، برے ماحول سے نکلنا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان نیک بننا چاہتا ہے، توبہ اور استغفار کرنا چاہتا ہے، اس کی رہنمائی کی گئی کہ سب سے پہلے تجھے برے لوگوں سے اپنے تعلقات کو ختم کرنا ہوگا۔ لہٰذا وہ انسان وہاں سے نکل جاتا ہے اور راستے ہی میں اللہ رب العالمین کی مشیت اور قضاء الہی سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے درس عبرت و نصیحت یہ ہے کہ اگر ہم خود نیک بننا چاہتے ہیں، ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں اور نیکی کا جذبہ بار بار ابھرتا رہتا ہے تو سب سے پہلا یہ کام کریں کہ بری سنگت سے آزاد ہو جائیں، برے لوگوں سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیں اور بری دوستیوں سے، بری سنگت سے دور ہو جائیں، تب جا کر کے ہم اور آپ حقیقی معنوں میں نیک بن سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، ہمارا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بری سنگت کس قدر ایک انسان کے عقائد پر اور ایک انسان کے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بری سنگت، بری صحبت یہ کتنی بھیانک ہے اور کتنی خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس دنیا میں سب سے برگزیدہ مخلوق، سب سے بہترین انسان جسے ہم اور آپ خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، وہ بھی بری سنگت سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حضور بچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ برے پڑوسیوں سے بچا۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء، کہ اے اللہ رب العالمین مجھے بری سنگت سے بچا لے، بری صحبت سے بچا لے، برے دوستوں سے میری حفاظت فرما۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ ایسے ساتھی سے بچانا، ایسے یار سے بچانا، ایسی صحبت سے بچانا، ماکرین جو دیکھنے میں تو دوست لگتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ مکار ہے، وہ دوست نہیں ہے بلکہ دوستی کے روپ میں چھپا ہوا آستین کا سانپ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے بری سنگت سے بچا لینا، بری صحبت سے بچا لینا، برے ساتھیوں سے بچا لینا، مجھے برے ماحول سے بچا لینا۔
اس لیے کہ برا ماحول انسان کے کردار کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے، بری سنگت انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کے گھر کا ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کی تربیت اس کے والدین بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنے قدم کو باہر نکالتا ہے، مدرسے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج کا رخ کرتا ہے، وہاں اس کی بری سنگت اور بری صحبت نصیب میں آ جاتی ہے، اور وہ خود جو گھر کے ماحول میں متقی تھا، پرہیزگار تھا، کس قدر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدل جاتا ہے، وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق و کردار میں کس قدر خرابی آ جاتی ہے۔ ہم سب اس چیز کا بار بار مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ آج بہت سارے انسان اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں کہ میں تو نیک ہوں، اگر میں بروں کے ساتھ رہوں گا تو انہیں بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا، لیکن رب العالمین کا یہ اصول ہے، رب العالمین کا بنایا یہ ضابطہ ہے کہ پانی کو جب بہایا جاتا ہے تو ہمیشہ نیچے ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اکثر و بیشتر انسان بروں کی صحبت میں رہ کر خود برا بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ ایک دو مثال سے سمجھیں۔ آج کل سردی کا سیزن ہے، ہم اور آپ گاجر کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ گاجریں آپ لیں اور اس گاجر کو آپ پانی اور شکر میں رکھیں، اور کچھ گاجر کو آپ انہی میں سے پانی اور نمک کے ساتھ رکھیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جو گاجر پانی اور شکر کے ساتھ تھی وہ میٹھا مربع بن جاتا ہے، اور جو گاجریں پانی اور نمک کے ساتھ تھی کچھ دنوں کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے اور وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، گاجر گاجر ہے، گاجر کو شکر کے ساتھ رکھا گیا وہ مربع اور میٹھا بن جاتا ہے، اور وہی گاجر جب نمک کے ساتھ رہتی ہے تو وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان ہے، اچھوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، اس کے کردار سنور جاتے ہیں، لیکن بری سنگت میں رہتا ہے، بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی عادتیں بری ہو جاتی ہیں، بول چال کا طریقہ اس کا برا ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کیسے نہ ہو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے واضح فرمایا کہ جو انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، پچھلے خطبے میں نیک لوگوں والی مثال کہ ایک عطر فروش کے ساتھ رہنے والا، عطر بیچنے والے سے دوستی کرنے والا کس طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہی بری صحبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وَنَافِخُ الْكِيرِ، ایک بھٹی جلانے والا، جیسے لوہار ہے، بھٹی جلا رہا ہے، آگ جلا رہا ہے تاکہ لوہے کو گرم کیا جائے، آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، آپ پر بھٹی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال سے واضح فرمایا، اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ شخص آپ کے کپڑے کو جلا دے گا، بھٹی سے ایک چنگاری اٹھے گی، آپ کے کپڑے پر لگے گی اور آپ کا کپڑا جل جائے گا، جب آپ کا کپڑا جلے گا تو آپ کا جسم بھی جلے گا، یا اگر یہ نقصان نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، یا ہو سکتا ہے کہ آگ کا انگارہ نہ اٹھے، آگ کا شعلہ نہ اٹھے، لیکن بھٹی سے آنے والی جو بدبو ہے وہ آپ کے بار بار آپ کے ناک میں جائے گی، اور آپ بدبو کو سونگھتے رہیں گے تو گویا یا تو آپ کو ایسی بدبو ملے گی جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، یا خود آپ کے جسم پر وہ اثر انداز ہو جائے گی۔ یہی مثال ہے برے دوستوں کی جن کی سنگت میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، بری سنگت آپ کے عقیدے کو خراب کر سکتی ہے، بری سنگت اور بری دوستی آپ کے عقیدے کو اگر خراب نہ کرے تو عقیدے میں ہمیشہ شک پیدا کر دیتی ہے، سنتوں کی تعظیم مٹا دیتی ہے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنے دوست ایسے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، بد کردار لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، کفریہ اعمال کرنے والے، شرکیہ اعمال کرنے والے، منافقانہ اعمال کرنے والے، یا خود بد کردار تھے، بد اخلاق تھے۔ نیک لوگ، اچھے لوگ ان کے ساتھ رہتے رہے، اور دھیرے دھیرے تبدیلی کیسے آتی ہے، دھیرے دھیرے ایک اچھا انسان برا انسان کیسے بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے
وہ جن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، جو دوست خراب ہیں، برے ہیں، نشے کے عادی ہو چکے ہیں، بری سنگت والے ہیں، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ اسے دبے الفاظ میں روکتے ہیں کہ یہ کام تیرا اچھا نہیں ہے، یہ کام تیرا برا نہیں ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں اگر سخت الفاظ کے ساتھ روکنے کی کوشش کرے تو یہ ہمیں دوستی سے دور کر دیں گے، اس لیے سب سے پہلے ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دبے الفاظ میں دھیرے دھیرے اسے کہتے ہیں۔ ایک مرحلہ گزر جاتا ہے، ان کے ساتھ رہتے رہتے پھر جب دیکھتے ہیں یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے کہ ان کے عمل ان کے ساتھ ہے، میں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ پہلے اس کے پاس یہ جذبہ تھا کہ برائی کو برائی سمجھتا تھا، اس انسان کو برا سمجھتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم بہ قدم آگے بڑھتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، منکر کو دیکھتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے خاموشی کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے، بری سنگت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو نشہ والی چیزیں کرنے والوں کے ساتھ رہتے تھے، خود اسے برا سمجھتے تھے، نشہ کو برا جانتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، بری سنگت کی وجہ سے جو پہلے نشہ کرتا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جو نیک تھا، جو اچھا انسان تھا، بری سنگت کی وجہ سے وہ ان سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس قدر ایک انسان، ایک اچھا انسان، ایک بھلا انسان بری سنگت کی وجہ سے اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، اپنے منہج سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے بری سنگت کا ایک برا نتیجہ یہ بھی ہے، ایک خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب بروں کے ساتھ رہتا ہے تو قیمتی وقت کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ جو جوانی اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے بنائی، جو جوانی اللہ رب العالمین نے قوم کی خدمت کے لیے بنائی، جو جوانی اللہ رب العالمین نے قوم میں انقلاب لانے کے لیے بنائی، جو جوانی اللہ رب العالمین نے منکر کاموں سے روکنے کے لیے بنائی، جو جوانی اللہ رب العالمین نے ماحول کو سدھارنے کے لیے بنائی، یہی جوان جب برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، بری سنگت میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں تو اپنی اس جوانی کو، اپنے اس قیمتی وقت کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں ہمیشہ غیبت ہوتی ہے، جہاں ہمیشہ چغلی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں مکرانے کا ماحول کا۔ عشاء کے بعد جتنے دوست ہیں جو اکثر و بیشتر نکڑوں پر بیٹھتے ہیں، چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، وہاں کون سا ماحول ہوتا ہے، کس طرح کی بد کرداریاں ہوتی ہے، جہاں غیبت بھی ہے، ایک دوسرے کا مذاق بھی ہے، سنتوں کا مذاق بھی ہے، اچھے لوگوں کے تعلق سے غیبت اور چغلیاں بھی ہیں۔ غرض یہ کہ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ 80% یا 90% ہماری یہ محفلیں صرف برائیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سنتوں کی تعظیم دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بروں کے ساتھ رہنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں دوست کے وہ شریک ہوتے ہیں۔ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے توحید پرست ایسے بھی ہیں جو آج دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کے دوست مزاروں پہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے، چادریں چڑھانے کے لیے۔ اللہ کی قسم وہ اپنے آپ کو، اپنے فوٹوؤں کو شیئر کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مزارات کی سیر کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے تو پہلی مرتبہ یہی کہیں گے یقیناً یہ کام برا ہے، لیکن دوستی ہے، دوستوں کے ساتھ جانا ضروری تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ توحید کس قدر ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، جہاں اللہ رب العالمین کے تعلق سے نازیبا چیزیں کی جاتی ہے، وہاں ہم جاتے ہیں اس وجہ سے کہ دوست یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہر جگہ چلیں۔ وہ میلے اور ٹھیلے میں بھی جاتے ہیں، وہ مزارات میں بھی جاتے ہیں، غرض یہ کہ ہر طرح کے برے کاموں میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو انسان برائی کو دیکھتا ہے اس کے باوجود وہاں رہتا ہے، شریعت نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے۔
جبکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی منکر کام دیکھو، جب بھی برائی دیکھو تو اس کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں، لیکن روکنے کے بجائے بری سنگت کی وجہ سے ہر کام میں ایک انسان شریک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، جو سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن یہ میسیج اور پیغام دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ بیٹھو۔ لیکن کتنے نوجوان ہیں، کتنے نوجوان لڑکیاں ہیں، کتنی مائیں ہیں اور کتنے ہمارے بھائی ہیں، سہیلیوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، آج بری سنگت کی وجہ سے کس قدر بیمار پڑ چکے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بیمار ہیں، توحید کے اعتبار سے بیمار ہیں، سنت کی تعظیم کے اعتبار سے بیمار ہیں، ان کی روح ہمیشہ بیمار ہوتی چلی جاتی ہے۔ بری سنگت کا ایک انتہائی خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے، بروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اسے دل نہیں لگتا ہے، بلکہ ہمیشہ برائیوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ انسان نیکیوں کے کاموں میں کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنے نمازی ایسے تھے، ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، 5 وقتہ نمازی تھے، 5 وقت کے پابندی کے ساتھ مسجدوں میں حاضری دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، بروں کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے، غلط لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے سب سے پہلے نوافل کا اہتمام ان کے یہاں سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، وہ سنتوں سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو فرائض کی پابندی کرنے والے، نوافل کی پابندی کرنے والے، سنت مؤکدہ میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے دھیرے دھیرے فرائض میں کوتاہی کے شکار ہو جاتے ہیں، واجبات میں کوتاہی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کتنے نمازی آج بے نمازی اس لیے بن گئے ہیں، اس لیے کہ ان کی سنگت بری ہے، وہ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ خود بے نمازی ہیں، انہیں مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہمیشہ غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں، منکر کاموں کے رسیاں بن چکے ہیں۔ تو مسلمانوں، بری سنگت انسان کو کس قدر دین سے، اللہ رب العالمین سے، اللہ کے گھروں سے، اللہ کے کلام سے دور کر دیتی ہے۔ بری سنگت کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے، برے دوستوں کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دنیا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں یہ بتلایا گیا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہمیشہ فکر آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے، اس لیے کہ وہ خود نیکیاں کرتے ہیں، بار بار ڈراتے ہیں، اللہ کا خوف دلاتے ہیں، اللہ کے تقوی کی یاد دہانی کراتے ہیں، لیکن برے دوست ہمیشہ دنیا کیا ہے، دنیا میں مال کیا ہے، دنیا میں عہدے اور منصب کیا ہے، دنیا میں لالچ کے جتنے کام ہیں، برے صحبت میں رہنے والے، بری سنگت میں رہنے والے ہمیشہ دنیا کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، چاروں جانب سے دنیا کمانا، دنیا میں رہنا، دنیا میں موج مستی کرنا ان کا شیوا بن جاتا ہے۔ آج کتنے نیک ہیں، کتنے نیک لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دوستیاں بری ہیں، جو بروں کے ساتھ رہتے ہیں، شادی اور بیاہ میں وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خود بھی شرم کے مارے اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں، اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے ہیں، اس لیے کہ دوست ہے، دوستوں کے کہنے کی وجہ سے اس نے فلاں رسم و رواج کو کیا ہے، اس لیے کہ دوست ناراض نہ ہو جائے۔ تو بری سنگت انسان کو ہمیشہ اللہ کی محبت سے دور کر کے دنیا کی محبت میں گرفتار کر دیتی ہے، بلکہ بری سنگت کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ بری سنگت کا ایک برا اثر یہ بھی ہوتا ہے، برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں سے ملاقاتیں کرواتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست برے ہیں تو ان لوگوں کے پاس لے جائیں گے جو رشوت لیتے ہیں، جو سود لیتے ہیں، جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، جو خود نشہ کے عادی بن چکے ہیں، جو خود نمازوں سے دور ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں، ہمیشہ ایسے لوگوں کے پاس آپ کو لے جائیں گے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا کلاس میٹ ہے، یہ میرے ساتھ کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے آپ اگرچہ نیک ہیں لیکن برے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، بروں کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے دھیرے دھیرے نیکی کا جذبہ سرد اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور انجام کار کتنا خطرناک ہے، بروں کی سنگت کتنی بری ہے۔ اندازہ لگائیں، جو ہی انسان مرتا ہے یعنی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، فطری موت اسے آ جاتی ہے، جنازے کی نماز کے لیے دوست کا جنازہ پڑا ہوا ہے،
کہ پوری سنگت میں جن کے ساتھ رہتا تھا، اٹھتا اور بیٹھتا تھا، سب سے پہلے جنازے سے یہی دور ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو ناپاک ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ آج اسے استغفار کی ضرورت ہے، آج اسے رب العالمین کے یہاں سفارش کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی سفارش کو قبول کر کے اسے معاف کر دیتا ہے۔ برے لوگوں کے رہنے کی وجہ سے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے اگر وہ شرم کے مارے جنازے میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، انہیں جنازے کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، انہیں استغفار کا طریقہ معلوم نہیں ہے، انہیں جنازے کی دعا کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کیا پڑھا جائے گا، اس کے لیے بخشش کا ذریعہ کس طریقے سے ہم اور آپ بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے موت کے بعد انجام کس قدر خطرناک ہوتا ہے، جہاں استغفار کی ضرورت ہے برے لوگ وہاں سے سب سے پہلے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ رب العالمین میدان حشر میں سب کو جمع کرے گا، اگر جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، جسے آپ محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، المرء مع من احب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کیا کرتا تھا، جن کے عادات و اطوار سے، جن کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ لہٰذا آپ اندازہ لگائیں آپ کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو بے نمازی ہیں؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ میدان حشر میں رہنا چاہتے ہیں جو نشہ کے عادی ہیں؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ میدان حشر میں رہنا چاہتے ہیں جو بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں، جو دین سے ارتداد کا شکار ہو کر دین اسلام کو طلاق دے چکے ہیں؟ آج اپنی دوستیوں کا اندازہ لگائیں، اپنی سنگت کا اندازہ لگائیں، آج ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی سنگت کتنی بری ہو چکی ہے، اور انجام اس سے بھی آگے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کل میدان محشر میں جنت میں جانے کے بعد ہر انسان کو ضرورت ہوگی کہ کوئی سفارش کر سکے، کوئی میرے کام آ جائے، لیکن دنیا کے جتنے دوست ہیں، دنیا کے جتنے محبوب ہیں، سب اس دن دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے نیک دوستیوں کے، سوائے متقی اور پرہیزگار دوستوں کے۔ وہ متقی اور پرہیزگار دوست اپنے دوست کے حق میں رب العالمین کے سامنے سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش کو قبول کر کے اللہ رب العالمین ان دوستوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اگر توحید والے تھے، اگر سنت والے تھے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی دوستیاں ایسی ہیں جن کے پاس کفر ہے، جن کے پاس شرک ہے، جن کے پاس بدعات و خرافات ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سب کے سب دشمنوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ انسان دیکھے گا کہ جن کے ساتھ رہتا تھا آج وہ بھی جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، لہٰذا وہ یہ کہہ رہا ہوگا اسی کی وجہ سے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا نقشہ بھی قرآن نے یوں کھینچا ہے، جب ایک انسان کے لیے جہنم کے راستے کی وعید سنا دی جائے گی کہ اب اسے جہنم میں دھکیلا جانا ہے، وہ کہہ رہا ہوگا، قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ہائے افسوس، تباہی ہے، بربادی ہے، اس دوست کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ حق آ جانے کے باوجود راہ راست میرے سامنے تھا، لیکن دوست ناکام تھے، دوست بیکار تھے، سنگت بری تھی، اس کے کہنے کی وجہ سے میں غلط کاموں کا شکار ہو چکا تھا۔ آج میرا بھی نتیجہ جہنم ہے۔ کاش کہ مسلمانوں وہ وقت آئے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کف افسوس ملتے رہیں۔ اپنی دوستیوں کی پرواہ کیجیے، سنگت کا جائزہ لیجیے، دوستیاں کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ چند واقعات میں آپ کے سامنے بالاختصار رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں، ہمیشہ دھیان رکھنے والے، خیال رکھنے والے۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں جاتے ہیں، ساتھ میں بیٹھتے ہیں، اور ہم اپنے چچا سے کہتے ہیں ایک مرتبہ توحید کا اقرار کر لیجئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ لیکن دشمن ساتھی قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل قریب میں بیٹھا ہوا ہے، بار بار تانا دے رہا ہے۔ آخری وقت میں باپ دادا کے دھرم کو تبدیل کر دیں گے، باپ دادا کے دین کو تبدیل کر دیں گے، بار بار آر دلا رہا ہے۔ دوستوں کے آر دلانے کی وجہ سے
ابو طالب نے اسلام قبول نہ کیا، ایمان کو قبول نہ کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کیا، نتیجہ کیا ہے؟ نبی سے بے پناہ محبت تھی، لیکن نبی کے مشن پر نہ آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے انہیں کافر قرار دیا، انہیں جہنمی قرار دیا ہے۔ تو کس طریقے سے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے، غلط سنگت کی وجہ سے کبھی کبھار انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک راوی ہے عمران بن حطان، جو ایک تابعی ہے، صحابہ کرام کی شاگردگی اختیار کی ہے۔ ایک وقت میں وہ اہل سنت والجماعت کے امام مانے جاتے تھے، بڑے عالم دین تھے، لیکن انہوں نے ایک شادی کی ایسی عورت سے جو خوارج کی سرغنہ تھی، جو غلط منہج والی تھی۔ لوگوں نے آگاہ کیا، بتلایا کہ یہ عورت انتہائی خطرناک ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں سب جانتا ہوں، اس کو دھیرے دھیرے اپنے ٹریک پر لاؤں گا، سنت پر لاؤں گا، منہج پر لاؤں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شادی ہوئی۔ یہی عمران ابن حطان جو اہل سنت والجماعت کے امام مانے جاتے تھے، جن سے حدیثیں روایت کی جاتی تھی، دھیرے دھیرے غلط صحبت میں رہنے کی وجہ سے، غلط بیوی کے انتخاب کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ اس انسان کی تعریف میں اس نے اشعار کہے ہیں جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اندازہ لگائیں، سنت پر چلنے والے، سنتوں سے بے پناہ محبت کرنے والے جب غلط بیوی کے شکار ہو جاتے ہیں، غلط صحبت کے شکار ہو جاتے ہیں، غلط سنگت کے شکار ہو جاتے ہیں، تو اپنے منہج سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ آج ہماری بے راروی، آج ہماری دین بیزاری، آج ہماری دین دشمنی، آج ہماری سنتوں سے دوری، مسجدوں سے دوری کی اگر بنیادی وجہ ہے تو یہی غلط سنگت ہے، یہی بری سنگت ہے، یہی برا ماحول ہے، یہی برے ساتھی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، المرء علی دین خلیلہ، انسان، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اس لیے اندازہ کر لے، وہ ہمیشہ غور و فکر کر لے کس سے دوستیاں لگا رہا ہے، ہمارے بچے کس کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین نیک دوستوں کی صحبت نصیب فرمائے اور برے صحبت کی دوستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج برے دوست کئی شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک موبائل ہے، آپ تنہائی میں ہیں لیکن نہ جانے ان کے ساتھ کس قدر آپ کی دوستی ہے۔ لوگوں سے دوستیاں ہیں، غلط لوگوں سے دوستیاں ہیں، غلط منہج والوں سے دوستیاں ہیں۔ اسی موبائل کے ذریعے سے غلط لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، غلط کتابیں پڑھتے ہیں، غلط سنگت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف برے دوست وہ ہیں جو نکڑوں پر بیٹھے رہتے ہیں، یا ہمیشہ غیبت اور چغلی کیا کرتے ہیں، یا ہمیشہ نشہ کیا کرتے ہیں، جو نمازوں سے دور ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں۔ بلکہ غلط دوستی یہ بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اینڈرائڈ کی شکل میں ہے۔ کتنے گھر اسی دوستی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، کتنے خاندانوں کی عزت ملیا میٹ ہو گئی، اس لیے کہ ان کے لڑکیوں کی دوستی غلط لوگوں سے ہو چکی تھی، غلط نوجوانوں سے ہو چکی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اسی غلط دوستی کی وجہ سے پورا سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایک غلط سنگت جس کی جانب ہم اور آپ دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، وہ ہے غلط بیوی کا انتخاب یا غلط شوہر کا انتخاب۔ اگر نیک بیوی نہیں ہے، اگر نیک شوہر نہیں ہے، تو وہ گھنٹوں آپ کے ساتھ رہتی ہے، وہ گھنٹوں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جس کی جانب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ غلط بیوی کا انتخاب کس طریقے سے آپ کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کے اخلاق کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، آپ کے منہج کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک مثال سے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ امام مانے جانے والے امام جن کو کہا جاتا تھا، غلط بیوی کے انتخاب کی وجہ سے کس تہ میں گرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی بیوی، آپ کی لڑکی توحید پرست ہے، سنتوں سے تعظیم کرنے والی ہے، اچھے گھرانے سے ہے، آپ نے ہمیشہ سے اس کی بہترین تربیت کی ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں، جس کو اس کا شوہر بنا رہے ہیں، اگر وہ نیک نہیں ہے، اچھے کردار کا حامل نہیں ہے، اچھے اخلاق کا حامل
حامل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کی بہترین جو بیٹی تھی، کل جو آپ کا نام روشن کرنے والی تھی، غلط سنگت کی وجہ سے وہ بھی برائی میں گرفتار ہو جاتی ہے، غلط اخلاق کا شکار ہو جاتی ہے اور پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیشہ سے جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھنا ہے، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ بڑے ہوں، نوجوان ہو، چاہے وہ بڑے بزرگ ہو، ہمیشہ یاد رکھے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، برے لوگوں سے اپنے تعلقات کو ہمیشہ قائم نہ رکھے۔ اور خاص طور سے 10 سال سے لے کر 20 سال کا یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جذبات والے ہوتا ہے۔ یہیں سے ایک بچہ اسکول کے بجائے کالج میں جاتا ہے، ہمارے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، لڑکا کالج میں پڑھ رہا ہے، بڑی بہترین میں نے تربیت کی تھی۔ اگر دوستوں کے انتخابات میں آپ نے جائزہ نہیں لیا بلکہ انہیں جگایا نہیں ہے تو کتنے دوست ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں بڑے اچھے گھرانے سے تھے لیکن کالج کے برے ساتھیوں کی وجہ سے وہ خود برے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کڑی نگرانی رکھیں، ہمیشہ موبائل کی نگرانی، ہمیشہ دوستوں کی نگرانی رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری میں کوتاہی کے شکار ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھے جانا ہے، سوال کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد دی تھی، یہ اللہ کی امانت تھی، اس کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی، اس کی فکر تھی یا نہیں تھی۔ آخری ایک بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں بروں کے ساتھ رہنے سے ان کو ہم اچھائی کی جانب لائیں گے، لیکن یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، یہ منہج غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے بروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے برا بن جاتا ہے انسان۔ اس لیے اگر بروں کو آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں، بروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں، واعظ و نصیحت کریں۔ شریعت اس بات سے نہیں روکتی ہے، لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا، ان کی ہر مجلس میں شریک ہونا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، یہ دوستی ہے۔ لیکن ان سے تعلقات رکھیں تاکہ ان کے پاس جائیں گے، وہ ہماری بات سنیں گے، ان کی ہم اصلاح کریں گے۔ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تعلقات الگ ہے اور دوستی ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ازحد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے سماج کی اصلاح فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے نوجوان لڑکیوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے والدین کو اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واکبر۔